الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی حصہ اول، امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ، سیدنا ابو البرکات بدر الدین حضرت مولانا شیخ احمد صاحب فاروقی سرہندی قدس اللہ سرہ وبرد مضجعہ کے حالات سے ابتدا ہو رہی ہے، آپ کو پڑھ کر سنانے کا ارادہ ہے۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ وطن اور خاندان۔ سرزمین پنجاب اب بھی موجود ہے اور یہاں ایک قصبہ جس کا نام سرہند ہے اب بھی آباد ہے۔ چند صدی پیچھے لوٹیے 10ویں صدی ہجری پر نظر ڈالیے، یہاں آپ کو فاروقی شیوخ کا ایک خاندان ملے گا جس کے مورث ایک عرصہ پہلے کابل سے چل کر یہاں پہنچے تھے اور یہیں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ اسی خاندان کے ایک بزرگ جناب مولانا شیخ عبد الاحد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز تھے۔ ظاہری و باطنی کمالات سے مزین فیوز و برکات کا سرچشمہ سیدنا حضرت شیخ عبد القدوس صاحب گنگوہی کے خلیفہ سلسلہ چشتیہ میں بہت بڑے صاحب نسبت اور طریقہ قادریہ میں بھی آپ کو اجازت حاصل تھی۔ جس طرح فیوز باطنی سے ارباب طریقت مریدین بہرہ ور ہوتے رہتے تھے، اسی طرح علوم ظاہری معقولات اور منقولات کے طلبہ بھی اطراف و اکناف سے تشنہ لب حاضر ہوتے اور سیراب ہو کر دریا باداماں واپس ہوتے۔ ایک مبارک شب میں آپ مصروف استراحت ہیں، قلب مبارک ملائے اعلیٰ کی طرف متوجہ ہے، دفعتاً ایک خواب نظر آتا ہے۔ تمام جہاں میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے، سور بندر ریچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یکایک سینے سے ایک نور نکلتا ہے جس میں ایک تخت نمودار ہوتا ہے، تخت پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، اس کے سامنے تمام ظالم بے دین اور ملحد بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں، اور کوئی شخص بلند آواز سے کہہ رہا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل فنا ہو گیا، باطل اسی لیے ہے کہ فنا ہو۔ حضرت شیخ بیدار ہوئے تو آپ کو مسرت آمیز حیرت تھی۔ مزید تشفی اور اطمینان کے لیے آپ نے اس زمانے کے مرشد کامل قطب دوران حضرت شاہ کمال صاحب کیتھلی رحمہ اللہ سے تعبیر دریافت کی۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تمہارے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے الحاد اور بدعت کی ظلمت دور ہوگی۔ ولادت و سعادت۔ 14 شوال 971 ہجری روز جمعہ کی شب میں اس مبارک خواب کی تعبیر صادق ہوئی۔ صبح صادق سے پیشتر ہی افق جگمگا اٹھا، مشرق سعادت کی پیشانی منور ہوئی، کیونکہ تجدد اور تنور کا آفتاب طلوع ہوا۔ الف ثانی کی قسمت جاگی، علم و عرفان کی اجڑی ہوئی بستی پھر آباد ہونے لگی۔ رشد و ہدا کے خزاں زدہ گلشن نے فصل گل کی تیاری کی۔ اس میں گرامی اور سلسلہ نسب۔ نام مبارک احمد تجویز ہوا، نسب شریف 28 واسطوں سے امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اس نسب اقدس پر خود آپ کو بھی ناز تھا، چنانچہ حمیت و غیرت کے موقع پر اپنے مکتوبات میں بھی تحریر فرمایا کرتے تھے، بے اختیار رگ فاروقیم در حرکت آمد۔ تحصیل علم۔ حفظ قرآن مجید کی فراغت کے بعد اکثر کتب درسیہ والد ماجد سے اور کچھ سرہند کے دوسرے علماء سے پڑھی۔ عام درسیات اور کتب تصوف مثلاً تعارف، عوارف المعارف، فصوص الحکم وغیرہ والد بزرگوار سے، کتب حدیث حضرت شیخ یعقوب صاحب کشمیری سے، امام واحدی کی تفسیر بسیط، نیز تفسیر وسیط اور اسباب النزول، تفسیر بیضاوی، منہاج الوصول، الغایۃ القصویٰ، صحیح بخاری شریف، الادب المفرد، ثلاثیات، مشکات شریف، شمائل ترمذی شریف، قصیدہ بردہ وغیرہ حضرت مولانا قاضی بہلول صاحب بدخشانی سے۔ معقولات کی کتابیں آپ نے مولانا کمال صاحب کشمیری سے پڑھی جو اس زمانے میں ماہر فن سمجھے جاتے تھے۔ تحصیل طریقت۔ ابتداً آپ نے طریقہ چشتیہ میں والد بزرگوار سے بیعت کی اور اس کا سلوک تمام کیا، پھر طریقہ قادریہ پر راہ روی شروع کی۔ اس کے رہنما اور مرشد بھی والد بزرگوار ہی تھے، مگر خرقہ خلافت حضرت شاہ سکندر نبیرہ حضرت شاہ کمال صاحب کیتھلی سے حاصل ہوا۔
17 برس کی عمر میں جامع کمالات۔ المختصر، صرف 17 سال کی عمر میں آپ ظاہری اور باطنی کمالات کے جامع اور ہادی بن کر اپنے والد صاحب کے سامنے ہی کتب درسیہ کی تعلیم اور طریقہ کی تلقین فرمانے لگے۔ طریقہ کبرویہ کی تحصیل۔ اسی زمانے میں سلسلہ کبرویہ کے مشہور ولی حضرت مولانا یعقوب صرفی تھے۔ آپ سے مجدد صاحب نے طریقہ کبرویہ بھی حاصل کیا۔ طریقہ نقشبندیہ کا شوق اور بیعت۔ چشتیہ، قادریہ اور کبرویہ طریقوں سے مراحل معرفت طے فرما چکے تھے، مگر طریقہ نقشبندیہ کا شوق اب بھی قلب اطہر میں باقی تھا، جو بڑھتے بڑھتے عشق کی حد تک پہنچ گیا، حتیٰ کہ 1007 ہجری میں جبکہ آپ کے والد بزرگوار نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی، آپ بارادہ حج بیت اللہ اپنے وطن مبارک سے روانہ ہو کر دہلی پہنچے تو ملا حسن کشمیری سے ملاقات ہوئی، جن سے غالباً پہلے سے شناسائی تھی۔ انہوں نے برسبیل تذکرہ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی احراری رحمہ اللہ کا ذکر کیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب اطراف کابل کے باشندے تھے اور غیبی اشارات کی بنا پر ہندوستان تشریف لائے تھے تاکہ یہاں سلسلہ نقشبندیہ کی ترویج فرمائیں۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، بہرحال ملا حسن کشمیری سے جیسے ہی سلسلہ نقشبندیہ کے ایک مرشد کامل کا تذکرہ سنا، زیارت کا وہی اشتیاق قلب مبارک میں پیدا ہوا جو سالہ سال کے آرزو مند اور مشتاق کو ہونا چاہیے تھا۔ آپ جلد سے جلد حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ یہ خداوندی انعام تھا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ بھی اپنی عام عادت کے برخلاف مجدد صاحب سے بہت زیادہ ملاطفت اور بشاشت سے پیش آئے اور 2-4 ہفتہ دہلی میں قیام کی ترغیب فرمائی۔ حضرت امام ربانی نے 2.5 ماہ دہلی میں قیام فرمایا، جو قلب ابتدا ہی سے ثقل پا چکا تھا، اس 2.5 ماہ کی صحبت میں کندن بن گیا اور نسبت نقشبندیہ کامل طور پر حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد مجدد صاحب 2 مرتبہ اور دہلی تشریف لائے اور خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلی مرتبہ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو نسبت نقشبندیہ کامل طور پر حاصل ہو گئی، اب قرب خداوندی میں روز فزوں ترقی کی امید ہے۔ دوسری حاضری میں خلعت عطا فرمائی گئی اور خاص اصحاب کو تعلیم کے لیے مجدد صاحب کے سپرد کیا گیا۔ تیسری بار حضرت خواجہ صاحب نے چند قدم چل کر استقبال فرمایا اور بڑی بڑی بشارتیں سنائی اور بہت کچھ اعزاز و اکرام کیا۔ حضرت امام ربانی جب تیسری بار حضرت خواجہ صاحب سے رخصت ہونے لگے تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب میں نے ہندوستان آنے کا ارادہ کیا تھا تو استخارہ کیا، مجھے استخارہ سے معلوم ہوا کہ ایک شیریں نغمہ خوبصورت طوطا میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا ہے، میں اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال رہا ہوں اور وہ اپنی چونچ سے میرے منہ میں شکر ڈال رہا ہے۔ میں نے اس استخارے کو حضرت شیخ مرشد خواجہ امکنکی سے بیان کیا، فرمایا کہ ہندوستان میں تمہاری تربیت سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس سے ایک عالم منور ہو اور تم کو بھی اس سے حصہ ملے۔ مختصر یہ ہے کہ اسی قسم کی بہت سی بشارتیں حضرت مجدد صاحب کو سنا کر رخصت کیا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔